باہر ہے الحمدللہ، کافی ہزاروں ہزار مبلغ اسلامی بھائی اور اتاری تو ان گنت اتاری الحمدللہ۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ابھی بھی جس سے کہ حاجی علی بھائی نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بڑے علماء کرام، مشائخ کرام اور عاشق رسول اسلامی بھائی امیر اہل سنت کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے زندگی میں اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، اس حیات میں کیا ہم امیر اہل سنت کو اپنے سر کے آنکھوں سے ایک بار دیکھ سکیں گے؟ ایسا ایک مرتبہ نہیں بلکہ کافی اسلامی بھائی جو ڈائریکٹ مجھ سے ملاقات ہوا اور انہوں نے اپنا رودات یوں سنایا شیخ طریقت امیر سنت کے بارے میں کہ کاش ایک مرتبہ ہمارے ملک میں تشریف لے آئے، ہم انہیں اپنی سر کے آنکھوں سے دیکھ لیں، ان کے قدموں کو چوم لیں، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیں۔ تو الحمدللہ الحمدللہ نہ صرف ہمارے ڈھاکہ میں، نہ صرف چاٹگام میں، سیلیٹ میں، راجشاہی میں، دیناج پور میں، ٹھاکر گاؤں میں، پنچو گڑھ میں، رنگ پور میں نہیں بلکہ الحمدللہ جہاں جہاں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچا، بلکہ پیغام بھی جہاں نہیں پہنچا، جہاں جانتا پیغام بھی جہاں نہیں پہنچا وہاں پر بھی الحمدللہ امیر سنت کے وہاں بھی چرچے ہیں الحمدللہ۔ کہتے کہ کاش کہ ایک مرتبہ امیر سنت ہمارے ملک تشریف لے آئیں۔ تو حاجی صاحب آپ کرم فرما دے، ہمارے جھولی میں یہ بھیک عطا کر دے کہ امیر سنت کو ایک مرتبہ بنگلہ دیش میں لے کر آئیں۔ حاجی صاحب آپ کوشش کرنے سے انشاءاللہ ہو جائے گا، باقی الحمدللہ جو مجلس طے کرے، لیکن ہمارا ایک مانگ ہے، ہمارے بھیک مانگتے ہیں ہم کہ ہمارے شیخ کو ہمارے ملک میں الحمدللہ لاکھوں ان گنت الحمدللہ ایسے اشاق ہیں جو امیر سنت کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ دور سے ہو کیوں نہ ایک مرتبہ اپنے نظروں سے چومنا چاہتے ہیں، تو کاش اتنا بڑا نعمت ہمارے ملک میں بھی آ جائے، ہم بھی دیکھ سکے اور ہمارے ملک کے جو عوام ہیں، جو اسلامی بھائی ہیں، وہ بھی دیکھ کر شرفیت حاصل کرے۔ کرم فرما دے سرکار۔ خود امیر سنت کا بڑا اس میں ذہن ہے ماشاءاللہ، اور آپ کی میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید قلبی یہ تمنا ہوگی کہ میں بنگلہ دیش پہنچوں، اس کا انکار نہیں ہے۔ اور دیکھیں کب باری آتی ہے، رزق لکھا ہوگا تو پھر بنگلہ دیش آنا ہی آنا ہے۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہو سکے گا کیا نہیں ہو سکے گا، البتہ امید اور توقع توڑنی نہیں چاہیے۔ امیر علیہ سنت نے خود بارہا اس کا اظہار کیا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بنگلہ دیش، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اللہ آسانی فرمائے۔ ویسے آج جیسے کہ ٹیلی تھون ہے، مدنی عطیات مہم، اب تو اردو مدنی بنگلہ دیش کی حد تک ہی ہے۔ اچھا، تو بنگلہ دیش ہی میں پاکستان والے جو ہیں وہ سلسلہ دیکھیں، اس کی برکتیں لوٹیں۔ اور مطلب ہم چل تو بنگلہ دیشی میں رہے تھے، اچھا، لیکن ابھی ہم نے سوچا کہ چلو انگلش اور انگریزی جو مدنی کاموں کا، اردو جو ہماری جو نشریات ہے اس میں تھوڑا بہت بنگلہ دیش والوں کے مدنی کاموں کا بھی ایک تعارف بھی ہو جائے، کوئی تھوڑا سا ان کو دل خوش ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ یہ اپنے ریکارڈڈ سلسلے دیکھیں گے یا دیگر سلسلے دیکھیں گے، ہم بنگلہ دیش کی طرف چل پڑیں گے کہ وہاں کی ہمیں کالیں لینی ہے۔ موٹیویشن بہت ملتی ہے ان کے مدنی کاموں سے، بالخصوص ہند میں بھی اتنا بڑا اجتماع ہوا، لیکن اگر دیکھیں تو سنگ بنیاد جو ہے وہ ان حضرات نے رکھا، بڑی محنت سے جو آغاز، بہت بڑا اجتماع کیا تھا، اس کے بعد اجتماعات کا سلسلہ الحمدللہ وہ الگ طے ہو گیا تھا۔ ہند کا ہمارا اجتماع کا نیپال میں ہمارا جو مدنی مشورہ ہوا تھا، اچھا، اس میں ہمارا طے ہو گیا تھا کہ ہم ہند میں اب تک ہند سطح کا ایک بھی اجتماع نہیں ہوا ابھی تک ہمارا، یہ جو بھی ہم اجتماع دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہند سطح کا اجتماع ابھی تک نہیں ہوا۔ ہند سطح کا اجتماع کرنے کا تو ابھی تک شورا نے پاس نہیں کیا۔ اچھا، یہ مختلف کابینات کے اجتماعات ہو رہے ہیں ہند میں، اس کے باوجود تعداد جو ہے وہ ہند میں بھی مسلمانوں کی تعداد کروڑوں کی تعداد ہے، بنگلہ دیش میں بھی دیکھیں مدنی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر پاکستان کی تعداد دیکھیں تو بھی کروڑوں میں، بنگلہ دیش جائیں تو بھی کروڑوں میں، ہند جائیں تو بھی کروڑوں میں۔ جب خود بنگلہ دیش اور ہند اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے گمان اگر یہ غلط نہیں ہے تو شاید کروڑوں کی تعداد میں ان ممالک سے باہر ہیں، بیرون ملک۔ تو یہ تو صرف یہ پاپولیشن، اب دنیا کی تقریباً جتنی بھی مسلمان پاپولیشن کہلاتی ہے، آبادی کہلاتی ہے، ان کا ایک بہت بڑا حصہ تو یہاں بھی آباد ہے۔ پھر انڈونیشیا چلے جائیں، ملیشیا چلے جائیں، وہاں مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی ہے، ترکی میں مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی ہے، اور اس کے علاوہ دنیا میں مسلمانوں کی آبادی تو ہے ہی، دنیا کے
ملکوں میں مسلمان آباد ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ خواہ بنگلہ دیش کے عاشقان رسول ہوں، پاکستان کے ہوں، ہند کے ہوں اسپیشلی، جی یا یو کے میں بھی بہت بڑے ذمہ داران کی تعداد ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ جو ہونا ان کا اور ہم سب کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ ہمیں ہمارے ملک سے نکل کر بھی نیکی کی دعوت عام کرنی ہے. یہ بہت زبردست مدنی ہمارے ملک سے ہم نکلنے والے بنے، اور ہمارے ملک سے نکل کر، کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ پیچھے کام کون کرے گا. خود آپ کا کسی اور شہر میں بھی جا کر آپ واپس آتے ہیں نا، تو آپ کے جذبے کو مدینے کے 12 چاند لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو لیکن جب آپ کسی ملک جائیں گے اور اس ملک میں دعوت اسلامی کا یا نیکی کی دعوت کا جب آپ کام کریں گے، تو وہاں کے حالات، معاملات اور وہاں کے جو آپ کے سفر میں تجربات، پھر جب وہاں سے واپس آتے ہیں نا، تو ایک آپ کی لگن میں اور آپ کی کڑھن میں اور آپ کے کام کرنے کے انداز میں بڑھوتی آتی ہے، بڑھاوا آتا ہے، اور وہ آپ کے اس علاقے اور شہر اس ملک کو بہت زیادہ اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو میری تمام دنیا بھر کے مبلغین سے مدنی التجا ہے کہ مہربانی کریں اور اپنے شہروں سے اور اپنے ممالک سے باہر نکلنے کا بھی ذہن بنائیں. دنیا میں اگر کہوں، کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں، اس وقت بھی اگر آپ جائیں تو آپ کو نہ جہاز کی کوئی سیٹ ملتی ہے، نہ ٹرینوں میں کوئی سیٹ ملتی ہے، نہ بسوں میں کوئی سیٹ ملتی ہے. اتنا ٹریول ہے دنیا میں، اتنا ٹریول ہے. سمندر پر ٹریول ہو رہا ہے تو جہاز، بادروں میں ٹریول ہو رہا ہے، سفر ہو رہا ہے تو جناب روڈوں پہ سفر ہو رہا ہے، تو انڈر گراؤنڈ سفر ہو رہے ہیں، تو اوور گراؤنڈ سفر ہو رہے ہیں، تو ٹاپ دا گراؤنڈ سفر ہو رہے ہیں، تو سفر ہی سفر ہو رہے ہیں دنیا بھر میں. اب میں اگر صرف مسلمانوں کی بات کروں نا، ان تمام سفر کرنے والے مسلمانوں کو مثال دیتا ہوں. ایک تصوراتی بات کر رہا ہوں. ان سب کو ایک میدان میں اگر ہم جمع کریں کہ بھائی 1 گھنٹے کے لیے سارے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، سفر موقوف کرو، ایک تصور کریں، یہ سب اپنی اپنی جگہ جمع ہو جائیں، ہم یہاں سے اعلان کریں کہ آپ میں سے کون کون راہ خدا کا مسافر ہے. کتنے ہاتھ اٹھیں گے؟ کوئی تفریح کے لیے، کوئی کاروبار کے لیے، کوئی کس کام کے لیے سفر کر رہے ہیں. اللہ کی راہ میں سفر کرنا، نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے سفر کرنا، دین کی خدمت کے لیے سفر کرنا، سنتوں کو عام کرنے کے لیے سفر کرنا، جہالت کو دور کرنے کے لیے سفر کرنا، خود علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، اپنے لیے تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، اپنے آپ کو جنت کی راستے پر چلانے کے لیے سفر کرنا. کتنے سفر کرتے ہیں ہم لوگ؟ ہمارے ایسے کوئی سفر بازار نہیں ملتے، بلکہ ہم جس شہر میں رہتے ہیں، ہم ایک محلے سے دوسرے محلے میں بھی جاتے ہیں تو اپنے کاروبار کے لیے جاتے ہیں. راہ خدا میں کون سفر کرتا ہے؟ ہم سے تو ہمارے گھر سے اتر کر محلے کی مسجد میں نماز کے لیے نہیں جایا جاتا. کئی نمازی ایسے جو مسجد میں جماعت چھوڑ کے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں. ہم سے تو اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ہم اتر کر مسجد میں جا کر نماز پڑھیں اور راہ خدا میں یہ بھی کوئی اللہ کے راستے پہ چلنے کا ثواب تو کمائیں کہ ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. یہ بھی ہم سے نہیں ہوتا، تو پھر ہم سے ہوتا کیا ہے؟ تو یہ دین کا جو کام ہے نا، اس پر تھوڑا سا مہربانی کر کے دنیا بھر کے عاشقان رسول اس کو تھوڑا فوکس کریں. اور آپ اور ہم، کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں، آپ اور ہم سب اس چیز پر غور کریں کہ آج جیسے کہ مثال کے طور پر اس وقت بنگلہ دیش میں 11 بج رہے ہیں، ہمارے یہاں 10 بج رہے ہیں، کہیں کتنے بج رہے ہیں. فار ایگزامپل کہ 12 گھنٹے آپ کے جاگتے ہوئے ہو گئے. ان 12 گھنٹوں میں آج میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، ہم ان 12 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے کیا کام کیا؟ 12 گھنٹے ہو گئے، اٹھے اور اب سونے کا ٹائم ہو گیا، تھکے ہوئے ہیں. آپ اور ہم نے آج کا پورے 12 گھنٹے جو گزارے ہیں اس میں ہم نے دین کی کیا خدمت کی، سنتوں کی کیا خدمت کی؟ یہ لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول سے میرا سوال ہے کہ جو بھی آج آپ دیکھو سن رہے ہیں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر ذہانت دی ہے، آپ کی ذہانت کیا کام آئی دین کے لیے؟ اللہ نے آپ کو قلم دی ہے تو آپ کی قلم کیا کام آئی دین کے لیے؟ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے تو آپ کی صحت کیا کام آئی دین کے لیے؟ اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے تو آپ کی کیا جوانی کام آئی دین کے لیے؟
اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اور دیگر صلاحیتیں دی ہیں، آپ کو بہت ہی اعلیٰ پروفیشنل قسم کے شخص بھی ہیں، ایون کہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، واٹ ایور، آپ MBA کیے ہوئے ہیں، جو بھی آپ مطلب بنے ہوئے ہیں، یا آپ کسی اور پروفیشن سے آپ کا تعلق ہے، ایون کہ آپ کارپینٹر ہیں، آپ مستری ہیں، آپ مزدور ہیں، میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ آج کا خالی 12 گھنٹے کا جائزہ لے لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے آپ کی جو صلاحیت ہے وہ کیا کام آئی ہے. یہ آج آپ سب سے سوال ہے. آپ بولتے بہت اچھا ہیں، تو آپ کا بولنا کیا کام آیا دین کے لیے؟ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کا پیسہ کیا کام آیا دین کے لیے؟ آپ کے پاس طاقت ہے، ہمت ہے، حوصلہ ہے، جذبہ ہے، آپ کے پاس پیشن ہے، آپ کے پاس ہمت ہے، آپ کے پاس جرت ہے، آپ کی کیا چیزیں کام آئی ہیں دین کے لیے؟ آپ بتائیے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا پورا وقت گزر جاتا ہے، پورا سائیکل ایک پورے 24 آور کا ہمارا گزر جاتا ہے، مگر ہم اس دوران کوئی دین کا کام نہیں کر پائے ہوتے. ہماری کوئی ایسی جو ہمیں اللہ نے نعمت دی، ہم اس نعمت کو اللہ کے لیے خرچ نہیں کر پائے ہوئے ہوتے. تو کیا پھر کیا؟ جب اب مزید یہ کہ کوئی چل کر آتا ہے ہمیں کہ موقع دینے کے لیے، کوئی مدنی احتیاط دینے کے لیے آتا ہے، کوئی نیکی کی دعوت دینے کے لیے آتا ہے. مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی اسلام اگر کہتا ہے کہ ذرا چلیے درس میں بیٹھ جائیے، مطلب ہمارے بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ نعمت دی کہ ہم تک اللہ تعالیٰ کی نعمت سے ایک مبلغ پہنچا، نیکی کی دعوت دینے والا چل کر ہمارے دفتر میں، ہمارے گھر میں، ہمارے پاس، ہمارے محلے میں ہمارے پاس چل کر آیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ توفیق ڈالی کہ وہ جا کر آپ سے 2 باتیں کرتا ہے اور آپ کو دعوت دیتا ہے کہ یار آپ آ جاؤ. اس کے باوجود ہم اس کو بھی لبیک نہیں بولتے. آپ کے پاس ایک چل کر آتا ہے شخص کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے، آپ ذرا راہ خدا میں خرچ کر دیں، ہم اس کو بھی لبیک نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے یہ لے جاؤ، اس کو بھی ٹال دیتے ہیں. ہمیں نیکی کی دعوت دینے ایک تو ہم نیکی کی طرف ہے نہیں، نیکی کی طرف چلتے نہیں ہیں. اس پر بھی ہمیں اگر کوئی نیکی کی دعوت دینے کے لیے بھی کوئی آتا ہے تب بھی ہم اس کو رفٹ نہیں کراتے اور اس کو خالی خالی بھیج دیتے ہیں. نہ ٹائم دیتے ہیں، نہ اپنا پیسہ دیتے ہیں، نہ اپنی کو قابلیت و صلاحیت دیتے ہیں کہ یار میں نہیں نکل سکتا ہوں، میں کمپیوٹر کا ماہر ہوں، میں فلاں کام کا ماہر ہوں، مجھے فلاں کام کا تجربہ بہت ہے، مجھے مارکیٹنگ کا ایکسپیرینس بہت ہے، مجھے اس چیزوں کا تجربہ بہت ہے. آپ چلے مجھے کوئی کام بتائیں، میں دین کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، سنتوں کی خدمت کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، کچھ کام تو مجھے بتا دے، میں گھر بیٹھ کر کرنا چاہتا ہوں، میں وقت دینا چاہتا ہوں. ہم سے یہ بھی نہیں ہوتا. مدرسۃ المدینہ آن لائن، گھر بیٹھ کر قرآن کریم سیکھیں، گھر بیٹھ کر آپ عالم کورس کریں، ہم سے یہ بھی نہیں. گھر بیٹھ کر کورسز کریں، آپ فرض علوم کورس کریں اور دیگر کورسز کریں، ہم سے یہ بھی نہیں ہوتا. 7 دنوں کا نماز کورس، یہ بھی نہیں ہوتا. 12 مدنی کاموں کا کورس جو ہمارا 26 دنوں کا ہے، یہ بھی نہیں ہوتا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اتنا بڑا دین کا کام ہے، اس کو کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول چاہیے ہوتے ہیں، تاکہ ہم سب مل کر ایک ساتھ ایسا ایک مطلب کہتے ہیں کہ آگے بڑھیں کہ یہ گناہوں کا جو پریشر ہے نا، یہ پیچھے دھکیلے اس کو. گناہ یہ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں اور ہمیں دھکیلتے چلے جا رہے ہیں. ہم مل کر نیکیوں کے ساتھ آگے بڑھے اور گناہوں کو دھکیلتے ہوئے ہم اندر چلے، اس گناہوں کو پیچھے ہٹائیں. گناہ ہم کو پیچھے ہٹا رہے ہیں، برائیاں ہم کو پیچھے ہٹا رہی ہیں. مہربانی کریں، دنیا بھر میں جہاں جہاں چاہے بنگلہ ٹرانسمیشن کے ذریعے ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں اردو ٹرانسمیشن کے ذریعے سن رہے ہیں، یا ہمیں انگلش ٹرانسمیشن کے ذریعے سن رہے ہیں، ہم سب کو سوچنا ہے کہ یہ جو پورا ایک مطلب کہ ٹینور ہمارا جو 12 گھنٹے کا، 20 گھنٹے کا، 22 گھنٹے کا جو گھومتا ہے، 24 گھنٹے کا جو گھومتا ہے، یہ پورا سائیکل گھما، اس میں نے آج اپنے دین کے لیے، سرکار کی سنتوں کے لیے کیا خدمت انجام دی اور اب تک نہیں دی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے یا اللہ مجھے بھی قبول فرما لے. یہی احتساب اور یہ سوچ دنیاوی کاموں کے لیے ہوتی ہے. جو بزنس مین ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ آج میں نے کیا کمایا. اگر ملازم ہے تو وہ اگر ایک چھٹی کر لے گا تو اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ ہوتا ہے کہ یار آج میرے 700 روپے 800 روپے، اس سے تو اپنی کیلکولیشن بنائی ہوئی ہے نا کہ مجھے آج 1000 روپے کمانے ہیں. دین کے لیے یہ سوچ کیوں نہیں بنتی ہماری؟ آخرت کی سوچ ہوگی تو دین کے لیے بن جائے گی نا. صحیح فرمایا. اصل میں وہ ہے نا کہ یہاں مرنے کی پابندی ہے، وہاں جینے کی پابندی ہے. یہاں مرنا ہی مرنا ہے، وہاں ایک بار مر گئے تو پھر جو مر کے اٹھیں گے پھر تو جینا ہی جینا ہے، وہاں موت تو ہے نہیں.
اور وہاں تو سفر ہی سفر ہے، وہاں تو پورا ایک برزخ کا معاملہ ہے، پھر آگے کا حساب کتاب کا معاملہ ہے. تو قبر و آخرت کی تیاری کے لیے یہی دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم نے نیکیاں کر کے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور بتقاضۂ بشریت اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر کے اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے. گناہوں سے توبہ بھی کر لیتے ہیں. عاشقان رسول، بالخصوص بنگلہ دیش کے جو عاشقان رسول ہیں، ان کے لیے مدنی عطیات مہم کا بھی سلسلہ جاری ہے. اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری ہمارے ساتھ ہیں. یہ امیر علیہ سنت کا مرید بناتے ہیں، امیر علیہ سنت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن سے وابستہ کرتے ہیں. آئیے دنیا بھر کے عاشقان رسول سے مدنی التجا کرتا ہوں، اگر آپ اب تک کسی پیر کامل کے مرید نہیں بنے تو آئیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن تھام لیجئے، امیر علیہ سنت کے ذریعے قادری اتاری سلسلے میں داخل ہو جائیے. انشاءاللہ اس کی برکت سے گناہوں سے توبہ کرنے کا بھی جذبہ ملے گا، گناہوں سے توبہ کرنے کی انشاءاللہ توفیق بھی ملے گی. ابھی بھی ہم توبہ کریں گے، اور اس کے بعد بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بننے کی یہ برکت ضرور ملتی ہے کہ گناہ کرنے پر توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، گناہ کرنے پر ضمیر کی ملامت حاصل ہو جاتی ہے. آئیے نگران شورا کے ذریعے ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین میں شامل ہوتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں. جو اسلامی بھائی کسی اور پیر صاحب کے مرید ہیں وہ بیعت برکت کر لیں، طالب بن جائیں. اس طرح امیر علیہ سنت کا فیض بھی ملتا رہے گا اور آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے. نگران شورا سے عرض ہے کہ ہمیں مرید بنا دیجیے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمی ڈرامے، گانے باز، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ اتاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما، اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایک سوال آپ کے مدنی پھولوں کے دوران میرے ذہن میں تھا کہ آپ نے جیسے ذہن دیا کہ میری جو بھی صلاحیت ہے، میرا جذبہ ہے، میری جرأت ہے، میرا مال ہے، میری کوئی کوالٹی ہے، میری ایبلٹی ہے، اس کو میں دین متین کے لیے یوٹیلائز کروں، اور اس کے لیے آپ نے ذہن دیا. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی ایک بہترین ذریعہ ہے اس کا. اب اگر کسی کا آپ کے مدنی پھول سن کر کسی کا ذہن بنا ہے، مدنی چینل، چونکہ ہم مدنی چینل بنگلہ پر بھی ہیں، مدنی چینل اردو پر بھی ہیں، مدنی چینل انگلش پر بھی ہیں، اب اگر کسی کا ذہن بنا ہے کہ میں نے اپنی صلاحیت یا میں نے اپنا مال یا میں نے اپنی ایبلٹی اس کے لیے دین متین کی خدمت کرنی ہے، دعوت اسلامی کو یہ میں نے دینی ہے، تو اس کے لیے میں کیا کروں، کس سے رابطہ کروں گا، کس سے کہوں گا، کس کو بتاؤں گا؟ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے dawat-islami.net. اس پر جا کر والنٹری کا ایک آئیکن ہے، اس پر ایک لکھا ہوا ہے، اس پر نشان کلک کریں اور وہاں سے جو راستہ بتا ہے اس راستے پر چلتے چلتے آ جائیں، انشاءاللہ ہم تک پہنچ جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو یہ نہ کر سکے وہاں تک نہ پہنچ سکے، دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں، ٹیلی فون نمبر ان سے رابطہ کریں، میسیجز کر لیں، جو بھی چاہیں کریں. آپ اپنی آپ کو پیش کریں، پیسہ اپنی جگہ پر ہے. اس وقت ہم بیٹھے ہیں، ہماری نشریات صبح سے بنگلہ ٹرانسمیشن پر ہی ہم ہیں. کچھ دیر کے لیے اس وقت ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں، دیگر
ہماری ٹرانسمیشن پر، کیونکہ اس وقت ہم بنگلہ دیش میں چونکہ ہمیں بہت مدنی کام بھی کرنے ہیں، مدنی چینل بنگلہ چلانا ہے، ہمیں مساجدیں بنانی ہیں، مدارس بنانے، مدارس المدینہ، جامعۃ المدینہ، دارالمدینہ وہاں بنانے ہیں، اور بہت سارے مدنی کام وہاں پر، بہت ساری مجالسیں مزید بنانی ہیں، تو ہمیں کروڑ اربوں روپے کی حاجت صرف بنگلہ دیش کے لیے بھی ہے، تو اس کے لیے ہم الحمدللہ صبح سے بیٹھے ہیں بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ، ہمارے اسلامی بھائی، تو وہاں کے لیے مدنی عطیات وہاں کے لیے کر رہے ہیں، صرف بنگلہ دیش کے لیے کر رہے ہیں، اور بنگلہ دیشی اور بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں کے ذریعے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضور یہ تو چلیں ٹیلی تھون تو بنگلہ دیش کے لیے، لیکن اوورآل رجب ہے، سب اگر مدنی عطیات اپنے اپنے دعوت اسلامی کو تو مدنی عطیات دینے ہی چاہیے، اور بلکہ میں تو کہوں کہ جتنے اس وقت دیکھنے سننے والے ہیں نا، ان سب کو چاہیے کہ مدنی عطیات کریں، اور اس کے لیے میں آپ کو ایک مدنی پھول بیان کرتا ہوں، کیونکہ ایک تعداد ہے جو مدنی عطیات جمع کرنے میں سست واقعی ہوتی ہے، یا مطلب یوں سمجھیے کہ وہ کہتی ہے کہ نہیں یار ہم سے نہیں ہوتا، یار ہم سے نہیں مانگا جاتا، ہم سے نہیں، وہ بے عزتی فیل کرتے ہیں بدقسمتی کے ساتھ۔ میں آپ کو حافظ ملت حضرت علامہ شاہ عبد العزیز مراد آبادی علیہ رحمت الوالی دینی کاموں کے لیے چندے کی عظمت بیان کرتے اور اس معاملے میں شرم محسوس نہ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے جو فرماتے ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں۔ یہ ارشاد حفیظ ملت حضرت علامہ شاہ عبد العزیز مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہدی کا۔ آپ فرماتے ہیں اپنی عزت کچھ نہیں، اللہ اکبر، اپنی عزت کچھ نہیں، اصل عزت دین کی ہے، سبحان اللہ، دین ہی کی جلالت شان سے ہماری شان ہے۔ کیا بات ہے، وہ عزت کس کام کی؟ جو دین کی عظمت کے لیے استعمال نہ کی جائے۔ دین کے لیے زبان کھولنے یا ہاتھ پھیلانے سے وقعت یعنی عزت گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ اپنی عزت کچھ نہیں، اصل عزت تو دین کی ہے، اور دوسرا وہ عزت کس کام کی؟ ارے نہیں یار میں 4 آدمی میری بڑی بات ہے، بڑی عزت ہے، میں نہیں مانگتا بے عزتی ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ وہ عزت کس کام کی جو دین کی عظمت کے لیے استعمال نہ کی جائے۔ اگر اللہ نے آپ کو واقعی عزت دی ہے، واقعی اگر کوئی آپ کی بات سن کر منع نہیں کر سکتا، تو آپ کو تو سب سے زیادہ مدنی عطیات کرنے چاہیے، سب سے زیادہ چندہ مانگنا چاہیے۔ چندہ دین اور اسلام کی خدمت کے لیے چندہ مانگنا، جس کو ہم اپنی تنظیم اصطلاحات میں مدنی عطیات کہتے ہیں، دین اور اسلام کی خدمت کے لیے چندہ مانگنا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور صحابہ کرام دیتے تھے، صحابہ کرام کی سنت ہے دینا، تو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ تو بھی نبی پاک کی بڑی پیاری سنت ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو دعوت اسلامی یہ تو آپ کے سامنے ہے، تین زبانوں میں نشریات تو بھی ہم بیان ہی کر رہے ہیں کہ یہ سب چل رہی ہے، اور پھر الحمدللہ ہزاروں مساجد اور سینکڑوں جامعۃ المدینہ، تو ہزاروں ہمارے مدرسۃ المدینہ، تو پھر کئی دارالمدینہ، تو جناب اس کے لیے آپ آگے بڑھیں تو پھر تجوید و تکفین کی مجالس سے الگ بنی ہوئی ہیں، تو دیگر مجالس الگ بنی ہوئی ہیں، تو اور تربیت گاہیں، مدنی تربیت گاہیں الگ بنی ہوئی ہیں۔ اتنا بڑا عظیم کام دعوت اسلامی کے ذریعے ہو رہا، مبلغین کی دنیا بھر میں آپ آمد و رفت دیکھیے، اور ماشاء اللہ دعوت اسلامی کو وقت دینے والے، میرا گمان ہے کہ روزانہ کی اگر آپ ایوریج لیں تو دعوت اسلامی کو والنٹری طور پر بھی کم از کم روزانہ لاکھوں اسلام میں وقت دیتے ہیں، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 15 منٹ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، واٹ ایور، مگر وقت دیتے ہیں دعوت اسلامی کو۔ یہ اللہ تعالیٰ ان سب کا اور ہر ایک کا وقت دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو ہمارے لیے یہ توجہ دلائے بھی ہمارے محمد علی بھائی نے کہ آپ بس ذہن بنائیں کہ آپ کی زکوٰۃ، آپ کے مدنی عطیات، آپ کے نفلی صدقات، آپ کا فطرہ وغیرہ جو بھی آپ نکالیں گے، اپنے دعوت اسلامی کو نہیں بھولنا۔ ہاں، اپنے جو بھی حاجت مند، ضرورت مند جو رشتہ دار ہیں، غریب مستحقین ہیں، ان کو دیں، بالکل دیں، ان کو سب سے پہلے دیں، ان سے جو بچ جائے دعوت اسلامی والے حاضر ہیں، ہمیں بھی مت بھولیے گا، تاکہ ہمیں اپنے اربوں
اور खरबों रुपए के अखराजात करने हैं। ये अखराजात हमारी अपनी सुन्नतों की खिदमत के लिए। मैं एक जगह गया था पाकिस्तान के बाहर, वहां पर मदनी अतियात की मैंने बात की मस्जिद बनाने के हवाले से, तो वहां बड़ा एक अजीब मौजू बना कि यहां पर हमने आकर नमाज, मतलब जैसे हम चले जाएंगे मस्जिद बन जाएगी तो हमने कौन सा आकर यहाँ अपने लिए, मेरी फैमिली ने आना है, किसी और की फैमिली, तो हम वहां मदनी अतियात करने थे, हमने यहाँ आकर हमने नमाजें पढ़नी है। अगर हमने भी पढ़नी हो तो क्या हरज है, लेकिन खुद उसी महल्ले में रहने वाले आशिकान रसूल के लिए मस्जिद बनाई जा रही है। इन्हीं के बच्चे पढ़ेंगे, इन्हीं के बच्चे कुरान पढ़ेंगे, इन्हीं के बच्चे नमाजें पढ़ेंगे और इन्हीं को ही भला होगा, इन्हीं के इलाकों में अजान की आवाजें आएंगी, सब कुछ इन्हीं के लिए था। और फिर भी जाकर मदनी एहतियात करने पड़ते हैं कि यार मेहरबानी करो अपने इलाके में मस्जिद बनाओ। यानी ऐसे दुनिया के, मैं बिल्कुल आपको कैलकुलेटेड गुफ्तगू कर रहा हूं, दुनिया के ऐसे कई इलाके हैं, दुनिया में ऐसे कई इलाके हैं, कई एरियाज हैं जिनमें हमारे इन मुसलमानों ने जाकर अपने घर तो बनाए मगर अल्लाह ताला का घर यानी मस्जिद नहीं बनाई। कई इलाके मेरे अपनी आंखों से देखकर आया हूं, अल्हम्दुलिल्लाह वहां तरगीब दिलाई है। और मैं अगर मुझे कहने दें कि रात को तरगीब दिलाई तो सुबह अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की जगह भी ले ली है। एक ये भी बात समझ में आती है कि बातों का शऊर बेदार करना पड़ता है, एक थोड़ा सा फीलिंग एहसास दिलाना पड़ता है कि हमें मस्जिद बनानी है। फिर एक और मैं आपको तरगीब दिलाऊंगा, मेरे तमाम तर मदनी चैनल के नाज़रीन और सोशल मीडिया के जो भी हमारे आशिकान रसूल हैं, एक तरगीब मैं मजीद आपको दिलाता हूं, वो ये है, हम में से हर एक को जिसको अल्लाह ने तौफीक और वुसअत दी है, कम अज कम एक मस्जिद तो आप जरूर अपने लिए बना, अपने घर वालों के लिए और मरहूमिन के इसाले सवाब के लिए बनाएं। इसका सवाब आपको भी मिले, आपकी आल औलाद और नस्लों माँ बाप को, जो भी आपके खानदान वाले हैं, सरकार के सदके में इनको भी इसाले सवाब कि यहां जब तक नमाजें पढ़ी जाए इनको सवाब मिलता रहे। एक मस्जिद अपने लिए जरूर मुंतखब कर लें कि, और जो बोले यार मस्जिद तो नहीं बनती, लाखों लाख रुपए की बनती है, हर शख्स ऐसा मुसलमान होना चाहिए जिसका ये आशिकान रसूल जो मस्जिद बनाते हैं ना, इसमें आपका कम अज कम महीने का कुछ ना कुछ मदनी एहतियात होने चाहिए कि ये मस्जिद की तामीर हो रही है, 200 रुपए मेरे मस्जिद में दे दो यार, एक ईंट खरीद कर दे दो मस्जिद के लिए कि ये एक ईंट मेरी तरफ से मस्जिद में लगा देना, ये एक मुसल्ला, आजकल मार्बल के मुसल्ले बनते हैं तो एक मुसल्ला मेरी तरफ से मस्जिद में लगा देना। ये इतना भारी नहीं है जिसको आप समझें, यानी यार कुछ तो हमारा हिस्सा हो इन मसाजिद के अंदर। यहां सलातो सलाम पढ़े जाएंगे, नमाजें पढ़ी जाएंगी, अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होगा, 11वीं होगी, 12वीं होगी, मेराज होगा, शबे बारात होगी, एतकाफ होगा, कुरान पढ़ा जाएगा और मदनी काफिले सफर करेंगे, दर्स व बयान होगा, माशाअल्लाह बयानात का सिलसिला होगा, कितना सुन्नतों का दीन का काम होगा। इसका सवाब हमें मिले, होए होए मदीना मदीना हो जाए ना, तो ये इस तरफ हमारी तवज्जो क्यों नहीं है? हदीस पाक में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्नद इमाम आज़म की हदीस पाक है कि जो परिंदे के घोंसले के बराबर मस्जिद बनाएगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो जन्नत में घर बनाइए, जन्नत में महल बनाइए, अल्लाह को राजी करने वाले काम में लग जाइए इंशाअल्लाह। तो ये कुछ मदनी अतियात की मैंने तरगीब दिला दी आपको। माह रजबुल मुरज्जब ये जारी है और इसमें एक तादाद है जो अपनी ज़कात वगैरह की कैलकुलेशन आप करते हैं तो आपकी अपनी दावत इस्लामी है, दावत इस्लामी को हरगिज़ नहीं भूलिएगा। माशाअल्लाह बहुत बड़े बड़े हमारे जामियतुल मदीना हैं और करोड़ों रुपए के हमारे इस मामले में अखराजात हैं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इलाज का सिलसिला भी चलता है, जो दावत इस्लामी में काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो स्पेशली जो हमारे अजीर इस्लामी भाई होते हैं, इनकी बीमारियों वगैरह में भी दावत इस्लामी का इलाज वगैरह भी करवाती है। और उसके अलावा बहुत सारे सुन्नतों के मदनी काम आप मदनी चैनल पर देखते रहते हैं। ये सेम जो दावत इस्लामी में बयान कर रहा हूं, ये समझिए कि किस कमी बेशी के साथ बांग्लादेश के लिए भी है। तो बांग्लादेश, जो बांग्लादेश में नहीं है वो बांग्लादेश में अब कायम करना है। बहुत सारे काम बाकी हैं, बहुत सारे काम बाकी हैं और काम करना है, मदनी काम करना है तो उसके लिए ज़ाहिर है बात है मदनी अतियात चाहिए, पैसों के बगैर नहीं होता। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़े वाज़ेह तो इरशाद फरमाया कि एक वक्त आएगा कि दीन का काम दिरहम व दीनार के बगैर नहीं हो सकेगा। आज हम अपने इलाके की एक मस्जिद भी बगैर चंदे के नहीं चला सकते। आप बड़े से बड़े मालदारों के इलाकों में भी चले जाएं
ان کے علاقے میں بھی چلنے والی جو مسجد ہے وہ علاقوں کے چندے سے چلتی ہے. امام کی تنخواہ چندے سے دی جاتی ہے, مؤذن و خادم کی تنخواہ چندے سے دی جاتی ہے, مسجد کی بجلی کا بل, پانی کا بل چندے سے دیا جاتا ہے. موسٹلی یہی ہوتا ہے, مطلب 99% اگر میں کہوں تو شاید غلط نہ ہو. جہاں حکومتیں وغیرہ چلاتی ہیں وہ ایک الگ میٹر ہوتا ہے, تو حکومتیں بھی چلاتی ہیں تو وہ ظاہر بات ہے وہ لوگوں کے ٹیکسز وغیرہ ہوتے ہیں, وہ آتے ہیں ان کو پھر ریلیجن فنڈ میں الگ کر دیتے ہیں, وہ چلتا ہے. لیکن چلتا لوگوں کے ہی مطلب کہ وہ تعاون سے ہی ہے یہ نظام. تو جب آپ کے ایک علاقے کی ایک مسجد بغیر چندے کے نہیں چلتی تو وہ دعوت اسلامی جو اس کا کام, مدنی کام ہزاروں مساجد میں ہے اور جو 100 سے زیادہ شعبوں میں مدنی کام کر رہی ہے, تو خود غور کریں کہ جس کے تحت ہزاروں علماء بن رہے ہیں اور ہزاروں بن گئے, ہزاروں حافظ بن رہے ہیں, ہزاروں بن گئے, مفتی بن رہے ہیں, مفتی بن گئے, مبلغ بن رہے ہیں, مبلغ بن گئے, نیک بن رہے ہیں, اور اللہ کی رحمت سے کئی ہمارا حسن زن ہے کہ نیک بن گئے, کئی پار لگ گئے ہوں گے, ہمارا حسن زن ہے. کئیوں کو ان کی عمدہ منزلیں مل گئی ہوں گی, ہمارا حسن زن ہے. الحمدللہ کئیوں کو مدینے کا, جنت کا راستہ مل گیا ہوگا, ہمارا حسن زن ہے. اللہ کی رحمت سے, اس کے رحمت پر نظر ہے کہ اس کے راہ پر چلنے والوں کی کمی نہیں ہے. تو یہ ایک اتنی عظیم تحریک ہے, اس کے ساتھ تو مطلب کہ تن, من اور دھن تینوں کے ساتھ دعوت اسلامی کے ساتھ ہو جانا چاہیے. تن من دھن سب بنگلہ دیش والوں کے سمجھ میں کرنا ہے, تو تن من دھن کیا ہے؟ تن من دھن کیا ہوتا ہے ارمان بھائی؟ تن من دھن کیا ہوتا ہے تھوڑا آپ آزاد کر دیں بنگلہ میں, جو بھی کر سکیں. الف ثانی بھائی کر دیں, جو بھی اردو میری سمجھ گئے اور وہ بنگلہ میں کر سکتے تو کر دیں. জি, তন মন ধন অর্থাৎ তন অর্থাৎ শরীর, মন অর্থাৎ হৃদয়, ধন অর্থাৎ সম্পদ. অর্থাৎ সম্পদ থেকে আমাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে, সঠিক মন নিয়েও আমাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে, মানে মন যাতে পরিষ্কার থাকে. আর যদি ধন না থাকে তাহলে শরীরে যত শক্তি কুলায় সেই শক্তি দিয়ে দিনের কাজ করতে হবে, তাওস্তামির খিদমত করতে হবে. माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे. मेरा ख्याल है कॉल्स भी हैं काफी, हमारी जो आप लेना चाहें तो कॉल्स भी काफी तादाद में है. जैसे भी आप 10-26 हुए हैं अभी पाकिस्तान, और जहाँ जहाँ उर्दू नशरियात देखते हैं, इंग्लिश देखते हैं, टेलीथॉन तो अल्हम्दुलिल्लाह चल ही रहा है, मदनी अतियात तो आते ही रहेंगे. तरगीब तो हमने दिलाई दी है कि ये हाँ कि मदनी अतियात खास यूनिट के अलावा अगर कुछ कॉल से हैं तो दे दें. अब आपने मस्जिद की बात की तो मस्जिद के हवाले से एक पैगाम आया है जमीन देने का, बांग्लादेश से, बोरीशाल एक इलाका है. अच्छा, बोरीशाल से? बोरीशाल से एक पैगाम आया है कि 12 शोटोक, अब ये क्या बनता है उनकी जबान में, कितना गज है शोटोक? अरे भाई 12 शोटोक, 12 शोटोक कितना होता है, ये कितना स्क्वायर फीट बनता है? हाँ भाई अरमान भाई, এটা 12 शोटोक কত स्क्वायर फीट बन होबे बापू? अल्फेसानी बापू का इलाका है बोरीशाल. बोरीशाल আপনার এরিয়া, গ্রামের বাড়ি 1500 থেকে 2000 স্কয়ার ফিট হবে. 2000 स्क्वायर, कितना? 1500 2000, लगभग 2000 स्क्वायर फीट की जगह दी है जमीन के लिए, मस्जिद के लिए. मस्जिद के लिए. माशाअल्लाह. तो इनका नाम, पता, एड्रेस दे दें. अजीजुल हक भाई, हम दुआ फरमा दें. अल्लाह तबारक व ताला इनका ये देना कबूल फरमाए और अल्लाह करीम कबूल भी फरमाए और इनके लिए जन्नत में महल अता फरमाए. ये भी अच्छी बात है कि हाथों हाथ रिस्पॉन्स आ रहा है, तरगीब दिलाई. हमें नहीं शर्माना चाहिए, कहना चाहिए. अभी आपने तरगीब दिलाई एक मस्जिद की नहीं है. और सबसे एक और बात है ना, अच्छा अभी बेटे अपना ना मेरा प्लॉट गया, वो कुछ भी नहीं गया. अगर अल्लाह कबूल कर ले तो सवाब कहाँ, सवाब ही सवाब है यार. बोलो ना भाई, मदनी एहतियात करो, आपके कहने से कोई मस्जिद बन जाएगी, मदरसतुल मदीना बन जाएगा, जामिअतुल मदीना बन जाएगा, तो क्या क्या हो जाएगा, मदीना मदीना हो जाएगा यार इंशाअल्लाह. 5000 स्क्वायर फीट ज्यादा है, सॉरी. अच्छा, 5000 स्क्वायर फीट से ज्यादा है. माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए. ढाका फिजाने मदीना से बड़ा हुआ. जी जी, ये 4000 पर है. भाई देखे मिल गई ना जगह बांग्लादेश में. अभी हमने कितना, आधा घंटा भी नहीं लगा हमको. माशाअल्लाह जबरदस्त तरगीब है ये, कि अभी चंद मिनट ही गुजरे मस्जिद के तरगीब पर. अच्छा, वो लोग कई ऐसे आपको भी मिलते होंगे, आपके भी तजर्बात है, अभी भी मिलते हैं यार, हमसे ले लो, हमसे किसी से बोला नहीं जाता. तो मेरे मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह ने निगरान शुरा को इतनी इज्जत से भी नवाजा है और माशाअल्लाह अल्लाह ने माल से भी नवाजा है, लेकिन ये मदनी अतियात के लिए कितनी तरगीब दिलाते हैं, कितनी कोशिश करते हैं. और देखें, थोड़ी सी चंद मिनट पहले तरगीब दिलाई और एक इस्लामी भाई ने बोरीशाल, अगर जो बांग्लादेश की लोकेशन समझते हैं ना, तो बोरीशाल बहुत दूर है, समंदर दरिया से पार होकर जाना पड़ता है, बोट में जाना पड़ता है, और बहुत
ठीक ठाक फासला है इसका, मगर आबादी भी होगी ना, आबादी है, बड़ा डिवीजन है ये, डिवीजन है, उसके अंदर 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और मदनी काम वहाँ पर भी हो रहा है। जगह मिली ना, जगह मिली इंशाल्लाह। इन्होंने जो जगह दी है इंशाल्लाह बना भी देंगे यार, इंशाल्लाह। हाँ ऐसा थोड़ी भाई, अगर बना दें तो पैगाम दे दें। बंगला भाषी इस्लामी भाई तो ये मदीना मदीना है ना, हाँ ये जगह दी है तो बोलेंगे मैं ठीक है बना भी दूंगा। तो ये खाली ये थोड़ी, दुनिया में कई आशिकान रसूल है जो शायद हमें ये कहेंगे कि यार हमारी तरफ से मस्जिद बनाए, हमें बताएं, तो मसाजिद बनेंगे इंशाल्लाह। बल्कि साउथ अफ्रीका के एक सफर में कितनी भाई साउथ अफ्रीका की तो ऐसी अजीब सा था कि वहां पर मतलब बेजाता मस्जिद ही नहीं होती थी। मैं 2003 जैसा बंगला में पहली दफा 2003 के आसपास हाजिरी हुई ना, साउथ अफ्रीका भी 2003 में मेरी हाजिरी हुई। तो ऐसा नहीं मस्जिदें नहीं है वहां पर, मसाजिद हैं। और वहां सूफी साहब हैं, डरबन में सूफी नगर कहलाता है, वहां सूफी साहब का मजार शरीफ है। वो बग्गी घोड़ा गाड़ी होती थी, बग्गी में बैठकर वो मस्जिद बनाते थे। उनका वो उनकी सीरत में ये है कि ये मसाजिद बनाया करते थे। तो माशाल्लाह वहाँ सूफी साहब के नाम से मसाजिद हैं। जब मेरी भी वहाँ हाजिरी हुई तो देखा तो मसाजिद हैं मगर बहुत कम, बहुत कम, और मुसलमानों की ठीक ठाक आबादी है वहाँ पर। फिर हमने मसाजिद की आवाज़ लगाई तो वो उधर इस्लामी भाई को ऐसा लगता था कि कुछ मिलेगा नहीं। लगाई 12 मसाजिद हुई। एक दफ़ा सूफी नगर में मस्जिद में बयान था तो वहाँ 112 निकल गया मुँह से ना कि हम 112 मसाजिद बनाएंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इस्लामी भाइयों को पसंद आया, और वो भी मज़ार शरीफ के साथ मस्जिद है तो एक किसी कबूलियत की घड़ी थी कि माशाल्लाह मसाजिद बननी शुरू हुई। आज मेरा ख्याल है 45 से ज़्यादा मसाजिद और मदनी मराकिज़ हमारे ये 3-4 साल में हुआ है। अल्लाह, मैं कह सकता हूँ कि शायद मजमूई तौर पर करोड़ों की रकम, बल्कि करोड़ों अरबों रुपए की रकम आशिकान रसूल ने दावत इस्लामी को साउथ अफ्रीका में मसाजिद और मदनी मराकिज़ के लिए दी है, और बनी हुई हैं, जगह बन रही हैं दुनिया भर में। इसी तरह यूके में भी देख कर आए माशाल्लाह। वो यूरोप के कई ममालिक में अभी तरकीबें बनी। इस वक्त अमरीका के अंदर मदनी मराकिज़ बन रहे हैं और माशाल्लाह मसाजिद बनानी है। कोलंबो के अंदर मसाजिद का था, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ। अभी एक मस्जिद का सुना है हाल में इफ्तिताह होने वाला है कोलंबो के अंदर। तो यूँ मसाजिद बनानी है और मसाजिद बनानी है। खुद मतलब यूँ समझिए कि अगर मेरे दिल से पूछो तो अल्लाह हमें, जब तक अल्लाह ने हमारे नसीब में सांसें और ज़िंदगी रखी और हमसे काम ले ले, अल्लाह करे कि 1,26,000 मसाजिद बनाकर दुनिया से जाऊँ। अल्लाह करे 1,26,000 मसाजिद दुनिया में जहाँ जहाँ अल्लाह तौफीक दे बनाकर दुनिया से जाऊँ। मेरी बहुत ख्वाहिश है मसाजिद बने, उसमें मजबूत इमाम हो और खूब दीन की खिदमत हो। मुसल्ला ये जो है ना, ये मिंबर और मेहराब जिसको कहते हैं, ये वो मेन प्लेटफॉर्म है जहाँ से मुसलमानों की इस्लाह होती है। वहाँ पर मजबूत और बेहतरीन और एक आशिक रसूल अगर इमाम हो ना, और वो लोगों की हाजत और ज़रूरतें और इनके दुनियावी और उखरवी मसाइल का हल अपने मिंबर और मेहराब से देता रहे, तो मदीना मदीना हो जाए। वो मस्जिद इनके पूरे महल्ले को काफ़ी हो जाएगी यार, वो एक इमाम काफ़ी हो जाएगा, इनके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। साहब मसाजिद बनाने का फरमा रहे हैं, बिलफर्ज अभी कोई ऐसे नाजरीन में हमारे साथ सुन रहे हो कि उनका ये ज़हन हो कि मस्जिद तो हमें इमाम दावत इस्लामी दे दे, तो क्या हम दे सकेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैक वक्त 4 से 5 इमामत कोर्स चल रहे होते हैं माशाअल्लाह, बल्कि इससे ज़्यादा चलते हैं और दुनिया के 1 से ज़्यादा मुल्कों में चल रहे होते हैं। हमारी नीयत है, हमारी कोशिश है, हमने ज़हन बनाया है, हमने मुशावरतें की हैं, हमारे माशाल्लाह शोबे बने हुए हैं कि हम जहन ये रखते हैं अल्लाह ताला ऐसे असबाब और ऐसे मामलात हमारे साथ हो जाएं, हम जहन ये रखते हैं कि दुनिया के किसी खित्ते से भी आवाज़ आए ना, इमाम चाहिए, दावत इस्लामी इमाम दे दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम इमाम दे दें। आपकी तरगीब पर बांग्लादेश में इमामत कोर्स शुरू हुआ, अल्लाह की रहमत से 50 से ज़्यादा इस्लामी भाई इमामत कोर्स अभी करके फारिग हैं मुख्तलिफ इलाकों में, और ये चलना चाहिए। अभी एक शवाल में फिर शुरू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। चिटागोंग शहर से एक पैगाम आ गया मस्जिद के हवाले से ही। क्या बात है भाई, बांग्लादेश वाले। चिटागोंग शहर में 5600 स्क्वायर फीट माशाअल्लाह, 5600 स्क्वायर फीट की जगह एक इस्लामी ने दी है मस्जिद मदरसे की दावत इस्लामी। माशाअल्लाह, अल्लाह कमाल का पैगाम आया माशाअल्लाह। अच्छा, अब जब भी मस्जिद की या इस तरह की कोई भी दावत इस्लामी को प्रॉपर्टी मिले, ये आशिकान रसूल दावत इस्लामी वालों तवज्जो से सुनिए,
دعوت اسلامی کو جب بھی دنیا بھر میں کہیں بھی کوئی زمین کو پراپرٹی املاک جسے ہم کہتے ہیں وہ ملے، وہ ہم نے لینی ہے دعوت اسلامی کے طریقہ کار کے مطابق، جو ہماری وقف املاک کی مجلس بنی ہوئی ہے اس کے ذریعے ہمیں لینا ہوتا ہے، تاکہ اس کے شرعی اور قانونی تقاضے پورے کر کر ہم وہ جگہ لیں، تاکہ وہاں مسجد اور مدرسہ یا جامعۃ المدینہ، مسجد مدینہ یا جو بھی بنانا ہو وہ قانونی طور پر بھی درست ہو، شرعی طور پر بھی درست ہو، ہر طرح سے وہ درست ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمارا باقاعدہ دعوت اسلامی کا شعبہ بنا ہوا ہے جو ان تمام تر معاملات کو دیکھتے ہیں، پھر اس کی اپروول دیتے ہیں، پھر اس کو لیا جاتا ہے، تاکہ ہم جب بھی کام کریں ہمیں ثواب ملے اور ثواب ملے، یہ یاد رکھیے گا۔ سر لائن لگ گئی ہے شاید کوئی، مطلب آپ نے کس درد سے کہا ہے، ابھی تیسرا میسج پھر آ گیا۔ کیا بات، انوارا علاقہ ہے چٹاگانگ کا، وہاں پر بھی ایک اسلامی بھائی نے کہا ہے کہ 7,000 اسکوائر فٹ جگہ ہے، اللہ اکبر، 5920 تقریباً 7,000 اسکوائر فٹ جگہ ہے، وہ بھی مدرسے کے لیے دینے کا انہوں نے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس دینے کو قبول کرے اور آپ سب کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہاں یہ بھی ایک بات ہو جائے کہ نیتیں وغیرہ کرنے کے معاملے میں پہلے شرعی رہنمائی لے لیں، پھر ہی نیت وغیرہ کریں۔ جو بھی نیتیں کر رہے ہیں میں نے کہا نا وقف شرعی املاک، رہنمائی کے لیے تو میں نے وقف املاک کی مجلس کا عرض کر دیا ہے کہ وہ سارے جو اس کے تقاضے ہیں شرعی یا قانونی وہ پھر مشاورتیں کر کے اس کو پورا کریں، فوراً رابطہ کر لیں۔ چلے کچھ کالس دے دیں، پھر ہم صرف بنگلہ دیش کی طرف چلیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الکریم۔ سگے عطار محمد صدر رضا عطاری غفر اللہ الباری کی جانب سے بنگلہ دیش مدنی عطیات مہم میں حصہ لینے والے تمام عاشقان رسول کی خدمات میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ منورہ میں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کی طرف باب بقی کی سمت حاضر ہوں۔ ایک طرف گنبد خضرا کی بہاریں ہیں اور دوسری طرف جنت البقیع کے نظارے۔ یہاں حاضر رہتے ہوئے ان تمام عاشقان رسول کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے بنگلہ دیش کے مدنی عطیات میں اضافے کے لیے اپنا حصہ جمع کروایا اور جو ابھی جمع کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں اور برکتیں نصیب فرمائے، راحتیں نصیب فرمائے، عافیت مقدر فرمائے۔ رب کریم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار نور بار کی بار بار حاضریاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی با برکت زندگی مقدر فرمائے اور اپنے کریم و رحیم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت کی دولت نصیب فرمائے۔ اللہ عز و جل ان تمام عاشقان رسول کی دنیا و آخرت بہتر بنائے، یہاں بھی عزت نصیب فرمائے، قیامت کے دن بھی عزت مقدر فرمائے۔ اللہ تعالی مال جان اولاد عزت آبرو نسبت ہر چیز میں برکتیں عطا فرمائے، ہر طرح کی آفات و بلیات اور مصائب و آلام سے محفوظ رکھے، امن سکون اور سلامتی والی زندگی مقدر فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ایک موقع پر اپنے گھر کا آدھا مال راہ خدا میں پیش کیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سے زائد مرتبہ اپنے گھر کا پورا مال نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے پیش کیا۔ تو جملہ عاشقان رسول کی خدمت میں مدنی التجا پیش کروں گا کہ بڑھ چڑھ کر بنگلہ دیش کے مدنی کاموں میں مزید نکھار لانے کے لیے اپنے مدنی عطیات دعوت اسلامی کو پیش کیجیے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ کم از کم 1 یونٹ 5,000 ٹکا، یہ تو لازمی اور لازمی بنگلہ دیش کے مدنی کاموں کی ترویج و اشاعت کے لیے مزید ترقی کے لیے فقراء المدینہ امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں ان میں نیکی کی دعوت کی مزید دھومیں مچانے کے لیے پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مدینہ ہو گیا، مدینے سے کال آ گئی۔
اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ڈھیروں ڈھیر دعاؤں سے آپ نے نوازا اور نیکی کی دعوت بھی دی. اللہ کریم آپ کی دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے. کال چلائیے. মোহাম্মদ মোশাররফ আত্তারি হবিগঞ্জ থেকে। আমার স্ত্রী ওনার কাছে টাকা না থাকার কারণে ওনার হাতে একটা আংটি ছিল, সেটা দাওয়াত ইসলামের টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে দান করছেন। তা আপনারা ওনার জন্য দোয়া করতেন যাতে ওনার জায়েজ দোয়া আল্লাহ তাআলা কবুল করেন। আসসালামু আলাইকুম। वालेकुम अस्सलाम. टका नहीं था तो अपने घर की मतलब इस्लामी बहनों की उन्होंने अपना जेवर देकर टेलीथॉन के लिए दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह. इस तरह से अल्लाह की राह में देने वाले हैं यार. जी कॉल चलाइए. সৈয়দপুর শহর থেকে মোহাম্মদ আশফাক আলম আত্তারি বলছি। আমি 26 ইউনিট আর 3 ইউনিট 29 ইউনিট দিব। আমার কিছু পেরেশানি আর সমস্যা আছে। নিগরানি সূরার কাছে আমার অনুরোধ, আমার জন্য দোয়া করিবেন। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अल्लाह करीम आपके जानो माल इज़्ज़त आबरू दीन व ईमान रिज़्क़ हलाल में बरकत दे, घर बार में अल्लाह बरकत दे. तमाम देने वालों का अल्लाह ताला बरकत दे. ये दुआएं तमाम देने वालों के हक़ में कबूल फरमाएं. जी कॉल चलाइए. আমি মিনাজ আল মাহমুদ মিনাজ বলতেছি। আমার মা নাই, আমার মায়ের নামে আমি 5টা ইউনিট আমি দান করলাম। দোয়া করবেন আমার মায়ের জন্য। अल्लाह कबूल फरमाए, बरकत अता फरमाए. कितने? 5 यूनिट. माशाअल्लाह. माँ नहीं है, माँ के मकसद साले सवाब के लिए, अपनी वालिदा के साले सवाब के लिए. अच्छा, वालिदा के साले सवाब के लिए. एक और इलाका है सब बांग्लादेश का, एक डिस्ट्रिक्ट है, आप जानते हैं मेमन सिंह, वहाँ ढाका से करीब एक इलाका है डिस्ट्रिक्ट मेमन सिंह. वहाँ से मैसेज आया है कि एक नूरुल इस्लाम भाई है, वो मस्जिद बनाने के लिए जगह दे रहे हैं. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. बांग्लादेश में तो मस्जिद बनाने की जगह है भाई. बांग्लादेशी इस्लामी भाइयों, मदीना मदीना वगैरह है. अब ये कि बांग्लादेश में जो इस्लामी भाई मस्जिद बनाने के लिए जगह दे रहे हैं, तो मस्जिद बनाने के लिए रकम भी तो दें. अब वो ये मतलब कि फुकराउल मदीना ये जगह लेकर मस्जिद बनाएंगे कैसे? तो मेरी मदनी इल्तिजा है कि मस्जिद बनाने की जगह भी दें और मस्जिद बनाने के लिए मदनी अतियात भी दें, रकम भी दें. ये इसको क्या बोलेंगे बंगला में जो मैं अर्ज कर रहा हूँ? इन्होंने उर्दू में सुनकर ही दे दिया है. मैं यही कह रहा हूँ, ऐसा देखो टाइम देखिए, और दूसरा उर्दू में मुसलसल चल रहा है, और उसके बावजूद ऐसे ऐसे इलाके के जहाँ बाज़ार इतने जिम्मेदारान नहीं है, और माशाल्लाह रिटर्न कैसा आ रहा है. एक तो होता है ना कि कोई पहले की कॉल आई हुई है कब की, ये हाथों हाथ अभी सुना है, और हाथों हाथ उन इलाकों में देखा भी जा रहा है और रिप्लाई भी मिल रहा है. अल्लाह की रहमत है. जी क्या फरमा रहे हैं? अल-सानी भाई कुछ फरमा रहे थे. জি, যে সকল ইসলামী ভাইরা মসজিদে জায়গা দিচ্ছেন, নিগরানি শুরা ইরশাদ করছেন যে যেহেতু মসজিদ জায়গাও দিচ্ছেন, তো মসজিদ বানানোর টাকাও দেন, না হলে কিভাবে হবে মসজিদ? মসজিদ বানানোর জন্য যে টাকা পয়সা দরকার সেগুলো আমরা ইনশাআল্লাহ তাআলা দিব এবং মসজিদ তৈরি করব ইনশাআল্লাহ তাআলা সকলে মিলে ইনশাআল্লাহ। দাওয়াত ইসলামীকে সহযোগিতা করব। এখনো সময় রয়েছে, আরো কিছুক্ষণ সময় আমরা রয়েছি। এখন সময় যতক্ষণ রয়েছে ততক্ষণ দিতে পারেন, পরেও দিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা, যখন ইচ্ছা তখন দিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ তাআলা। माशाअल्लाह. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला. और कॉल लेने कुछ लेते ये मजा आ गया मोहम्मद अली का. तो मदनी कामों के मनाजिर भी हैं. মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন করিমি, আপনারা যে কাজ করতেছেন, আজকে টেলিটুনের ইউনিটের যে সংগ্রহ করতেছেন, আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো কাজ. আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে যেন কবুল করেন, আমাদের দান খয়রাতকে যেন আল্লাহ তাআলা কবুল করেন. আমিও 12 ইউনিট ইনশাআল্লাহ তাআলা দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি নিছি. আল্লাহ তাআলা যেন আমার এই দানকেও কবুল করেন. आमीन सुम्मा आमीन. माशाअल्लाह. अल्लाह ताला आपकी कोशिश को 12 यूनिट. अच्छा, मैं एक मदनी इल्तिजा और करूं. जितनी भी फैमिलीज सुन रही हैं इस वक्त, अब सारे ना नियत करो कि एक मस्जिद हमारी फैमिली की तरफ से हम बनाएंगे. बड़ा जबरदस्त मदनी फूल है, बहुत जबरदस्त माशाअल्लाह. ये भाई बेटे, मियाँ बीवी, माँ बाप, ये मतलब 2 2 4 5 6 जो भी हो, मिलकर कोई एक मस्जिद बनाने की कोई जैसे नियत करें. अल्लाह ताला ने वसअत दी है तो हिम्मत करें कि मतलब हम बनाएंगे. ऐसे कई घर होंगे, मतलब अगर मैं मुबालगा ना हो तो शायद इस वक्त हो सकता है कि मदनी चैनल पर हजारों ऐसे शायद फैमिलीज, घर वाले बैठे हुए हों जो ये काम कर सकते हो. मैं नहीं कहता सब कर सकेंगे,
सबका तो मैंने कह दिया ना कि भाई आप मिलकर एक नियत कर ले कि अपने घर से 12 ईंटें फला मस्जिद में दे आना, 1 ईंट मेरी तरफ 1 ईंट की तरफ से, मदीना मदीना। मगर ऐसे भी होंगे कि जो ये जहन बनाए कि यार 2-4 लाख तुम दे दो, 2-4 लाख मैं देता हूं, 2-4 लाख ये मिलकर करते हैं। मस्जिद बनती है, जगह वगैरह लेकर तकरीबन 1-2 साल लग जाते हैं ना बनने में, तो यार 1-2 साल में इतनी पेमेंट हम अरेंज कर लेंगे और ये मस्जिद हमारी अल्लाह ने चाहा तो बन जाएगी। ऐसी फैमिलीज नियत करें कि अब ये जो बना रहे ना, इसकी नियत ये करे कि ये हम सब के इस साले सवाब के लिए, यानी हमें अब भी सवाब मिले, जब वहां इबादत तो होगा, नियत का भी अल्लाह ने चाहा तो सवाब मिलेगा। और जब हम दुनिया से चले जाएंगे, हम तो दुनिया से चले जाएंगे, हमारे पीछे जब तक उस मस्जिद में इबादत और नेकी के काम होते रहेंगे, हमें सवाब मिलता रहेगा। ऐसी मतलब कि वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बता रहा हूं और मरने के बाद की प्लानिंग दे रहा हूं। अकाउंट चलता है, हाँ, अपना मतलब वो चलता रहेगा हिसाब किताब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलात, जब बंदा दुनिया से जाता है उसके अमाल मुनक़ते हो जाते हैं, 3 बाकी रहते हैं। अल इल्म युंतफ़अु बिही, इल्म जिससे लोग नफ़ा पा रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर जामिअतुल मदीना है, मस्जिदुल मदीना है, उसमें इल्म सिखा दिया मदनी काफिले के जरिए से, अब लोग नफ़ा पा रहे हैं। इल्म युंतफ़अु बिही, इल्म जिससे नफ़ा हासिल किया जा रहा है, इसका अजर मरने के बाद मिलेगा। सदक़तुन जारियतुन, सदका जारिया को ऐसा कर दिया जो मस्जिद बनवा दी, मदरसा बनवा दिया, पानी का कुआं खुदवा दिया किसी जगह पर, या दरख्त लगवा दिया, तो उसका भी अजर और सवाब मिलता रहेगा। और अल वलदुस सालिहु यदउ लहु, नेक औलाद जो पीछे छोड़ी, ये भी जो नेक अमाल करती रहेगी, इसका सवाब वालिदैन को कब्र के अंदर भी मिलता रहेगा। हिम्मत करें, अल्लाह करीम हमें तौफीक अता करे। मेरा ये मदनी गुलदस्ता है, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जो भी बयान किया ये मदनी गुलदस्ता, ये नेकी की दावत पर, ये सोशल मीडिया पर भी अल्लाह ने चाहा तो अगर ये चलेगा तो अल्लाह ने चाहा तो इसके साथ हमारे वो कुछ कॉन्टेक्ट भी हों कि अगर बनाना चाहें। दावत इस्लामी की अपनी खुद्दामुल मसाजिद बनी हुई है जो मसाजिद बनाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस वक्त भी दावत इस्लामी के मदनी माहौल के तहत रोज़ाना की 2 मसाजिद बनने की हमारी एवरेज है। इस मदनी माहौल के ज़ेरे साया 2 मसाजिद अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में तामीरात का सिलसिला बनने का सिलसिला जारी रहता है। अल्लाह की करो रहमत है, मसाजिद बननी चाहिए और मसाजिद आबाद होनी चाहिए। मुबल्लिगीन मदनी काम करें, दर्स व बयान, मदनी काफ़िले, मुख्तलिफ कोर्सेज के ज़रिए, और जितने भी हमारे मतलब ख़ास तौर पर मैं अपने दावत इस्लामी से वाबस्ता आइम्मा इस्लामी भाई, इमाम इस्लामी भाई, इनको अर्ज़ करूँगा कि अपनी मस्जिद में जहाँ नमाज पढ़ाते हैं उस मस्जिद को हर वक्त हत्तल इम्कान आबाद रखने की कोशिश करें, नमाजियों से आबाद रखें, दर्स व बयान से आबाद रखें, मदनी काफ़िलों से आबाद रखें, नेकी की दावत से आबाद रखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम दुनिया से जाएंगे, हमारी कब्र भी आबाद रहेगी। बाज़ ऐसे इस्लामी पर मिलते हैं जो बताते हैं कि हमने वसीयत की हुई है कि हमारे जाने के बाद बच्चे जो है ना वो बना देंगे मस्जिद, तो ये ठीक है? अपनी जिंदगी में अल्लाह करे बनाएं बच्चों को। बच्चे क्या बनाते हैं? बच्चे दुनिया में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक भी मिल जाए, मिलती होगी, नसीब वाले भी होते हैं ऐसे, मगर अपनी जीते जी कर दें भाई। अभी जीते जी आप नहीं बना पा रहे हैं, जो काम आपसे नहीं हो रहा है वो काम आपकी औलाद से करवाने के चक्कर में आप, वल्लाहु आलम। हमारे कमाल भाई का पैगाम आया है कि माशाअल्लाह निगरान शुरा की तरगीब पर मसाजिद तो मिल रही हैं और जगहें मिल रही हैं, और भी मसाजिद हमें मिल रही हैं। एक इमामत कोर्स हुआ, उससे तो इमाम मिले। तो कमाल भाई कह रहे हैं कि निगरान शुरा की मुबारक ज़बान से ऐलान हो जाए कि शवाल से बांग्लादेश में दोबारा इमामत कोर्स शुरू कर रहे हैं। माशाअल्लाह, शवाल मुकर्रम से एक बार फिर बांग्लादेश में इमामत कोर्स शुरू हो रहा है। तो इसके लिए अपने जिम्मेदारान से रब्ता करें और ज्यादा तादाद में इमामत कोर्स की तरफ आएं। इसके पूरा तरीक़ेकार बिलखुसूस बांग्लादेश के लिए हो जाए, बांग्लादेश चैनल के लिए हो जाए। क्या वक्त खाली हम यानी उर्दू और इंग्लिश वालों को एक और सिलसिला दे दें और हम मदनी चैनल बांग्ला के साथ कंटिन्यू करते हैं, वहां चलें। क्या सलमान भाई? अच्छा, दूसरे सिलसिले होंगे ना, इनको उधर कान में बोलते होंगे कि भाई दूसरे सिलसिले। असल में एक लाइन लगी हुई है ना, तो आज तो मदनी मुकालमा आपका ही था आज तो सारा। हाँ, मगर वो टाइम पूरा हो गया ना, 11 सारा का सारा थोड़ी अपने खाना खा जाएंगे। मदनी चैनल की नाजरीन इंशाअल्लाह अज़्ज़ जो मदनी चैनल इंग्लिश है और मदनी चैनल उर्दू है, वहाँ पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ बहुत प्यारा सिलसिला है, फेस टू फेस शोबिज़ के लोगों के साथ हुआ और बहुत ज़बरदस्त सिलसिला हुआ, ये भी आप देखेंगे। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ मदनी चैनल बंगला पर ये मदनीत याद मुहिम, ये टेलीथॉन ये जारी और सारी रहेगी। निगरान शुरा भी हमारे साथ, हमारी अंडरस्टैंडिंग थी
ایک سرٹن ٹائم کے بعد ہم پھر بنگلہ کی طرف چلیں گے. میں نے کہا آپ نے ان کو بولنے کا موقع دیا, آج سوچ رہے ہیں, میں نے کہا پتہ نہیں کیا چیز لائیں گے, کیسا سوچ رہے ہیں, دو سیٹلائٹ ہی فارغ کر دیے, کیسا سوچ رہے ہیں. نہیں سوچنا چاہیے, اصل ہماری انڈرسٹینڈنگ ٹھیک کہ ایک سرٹن ٹائم پر, مخصوص ٹائم پر پھر ہم صرف بنگلہ مدنی چینل کے چلیں گے تاکہ اردو والے اپنی دیگر نشریات اور انگلش والے اپنی دیگر نشریات کو دیکھ سکیں. ماشاءاللہ جو کوشش کی ہم نے نیکی کی دعوت ان تک پہنچانے کی. الحمدللہ. اللہ کریم آپ سب کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی برکتیں دے, ایمان ہمارا سلامت رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہم رہتے ہیں بنگلہ مدنی چینل پر, آپ اردو اور انگلش والے دیگر اپنے سلسلے ملاحظہ فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت سارے مدنی کام جو بنگلہ دیش کے تھے, جو آئیے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھیے. مگر ٹھہریے, پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, نیت المؤمنی خیر من عملی, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے. سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے. اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا, سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا, خاص باتیں لکھوں گا, اول تاخیر دیکھوں گا. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالہ ضیاء درود السلام صفحہ 7 پر یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے. بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے, کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ, درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختاور ہے کہ اس کا نام مع ولدیت بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے. یہاں یہ نکتہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے. جب خادم دربار کی قوت سماعت
یعنی سننے کی طاقت کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینے کا تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات کی کیا شان ہوگی؟ وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بِإِذْنِ اللہ یعنی اللہ کی اجازت سے ان کی امداد فرمائیں گے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کسی اور نے کہا ہے میں قرباں اس ادائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو آ گئے، جب بھی پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ بڑی کرم نوازی فرمائی آپ حضرات نے، آج ہمارے رضا حال میں آپ جمع ہیں، فیضان مدینہ کو رونق بخشی۔ آپ چاہتے ہیں تو سوالات کیجیے۔ میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ بعض برائیوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ ان برائیوں کی وجہ سے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں۔ جنت کی خوشبو 500 سال کی راہ سے آ جاتی ہے، پھر ان کو سونے کو نہیں ملے گی۔ اب وہ اللہ کی رحمت پر کہ بے حساب بخش دے، جنت میں داخل کر دے، یا عذاب کرے، عذاب کے بعد جنت میں داخل کرے۔ ایمان پر اگر خاتمہ ہوا ہے تو بالآخر جنت ہے، لیکن ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی کوئی دوزخ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اگر معاذ اللہ کوئی کہتا ہے کہ میں برداشت کر لوں گا، پھر تو وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اسلام سے نکل گیا نا کہ اللہ کے عذاب کو یہ ہلکا کہہ رہا ہے کہ میں برداشت کر لوں گا، ناممکن ہے، کوئی برداشت کر ہی نہیں سکے گا۔ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تب معمولی گرمی میں بہت پتہ چل گیا، رمضان شریف میں آئی تھی نا گرمی، کیا پوزیشن ہوئی تھی، جہنم کی گرمی کیسی ہوگی۔ جہنم جب سانس لیتا ہے تو دنیا میں سردی، جب سانس نکالتا ہے تو دنیا میں آتی ہے گرمی، اور اس کا سانس اور جہنم کروڑوں اربوں میل ہم سے دور ہے، بہت ہی دور ہے۔ ایک روایت کے مطابق 7ویں زمین کے بھی نیچے ہے، اور 7ویں زمین تو ان میں فاصلہ یہ ہے کہ ایک زمین سے دوسری زمین کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، تو یوں 7 زمینیں، پھر اس کے نیچے خدا جانے جہنم کتنی نیچے ہے۔ ایک روایت کے مطابق 7ویں زمین کے نیچے کہ سانس کا یہ حال ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جہنم کو اگر سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو اس کی تپش، گرمی اور اس کی بدبو سے دنیا کی سارے لوگ جو مر جائیں۔ وہ جہنم کا عذاب اللہ تعالی ہماری نسلوں میں کسی کو نہ دے۔ ہم سب اس کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، بے حساب مغفرت کی درخواست کرتے ہیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سیفان خان، میں صحافی ہوں، ایک چینل سے وابستہ ہوں، ایک پروگرام بھی کرتا ہوں ٹی وی پہ۔ میں پوچھنا دراصل مطلب یہاں پر آیا تو محسوس بھی ہو، آیا 2008 میں تھا پہلی بار، تو آج دوسری بار میرا آنا ہوا، لیکن آپ سے اتنا قریب سے جو آپ کو دیکھ رہا ہوں تو ایک دل میں ایک خوشی سی محسوس ہو رہی ہے۔ تو میرا سوال جو تھا یہاں آنے سے پہلے بھی وہ یہ تھا کہ خوشی کو کیا بیان کیا ہے خوشی کا، جو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں آپ کے علم کی روشنی میں، کیا کس طرح بیان کیا گیا خوشی کو؟ یہاں جہاں ہم جاتے ہیں، جہاں ہم سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، وہ ڈپریشن ہمیں نظر آتا ہے پورے ملک میں اور پوری دنیا میں بالعموم اگر بات کریں تو ایک تو بیان کس طرح کیا گیا، پھر اس کے حصول کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کا اظہار کا طریقہ کار کیا ہے، تینوں چیزیں۔ یعنی ایک تو خوشی کیا ہے دین میں کہ ہر آدمی کے لیے، کوئی کہتا ہے پیسے سے خوشی ملتی ہے، کوئی کسی کو کسی چیز سے خوشی ملتی ہے، دینی طریقہ کار کیا ہے، کیا خوشی کیا چیز ہے اور اس کا حصول کس طرح سے ہو اور اس کا اظہار کا طریقہ جو ہے، تینوں چیزیں وہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ کا کیا اس پہ کہنا ہے؟ خوشی کا اظہار تو آپ نے کر دیا، آپ نے جو بعض الفاظ کہے نا وہ بھی خوشی کا اظہار ہے۔ خوشی دراصل ایک دل کی کیفیت کا نام ہے، جو بعض اوقات جب
ज्यादा महसूस होती है ना, तो आज़ा से इसका इज़हार होता है, चेहरे पर बशाशत आ जाती है, चेहरा खिल उठता है, और गम की कैफियत अगर थी भी तो उस पर ये अगर ज्यादा है तो गालिब आ जाती है, और गम की कैफियत कुछ देर के लिए दूर हो जाती है। बाज़ औक़ात ये कि खुशी होती है तो बंदे की संजीदगी भी खत्म हो जाती है। तो जैसी खुशी जितनी इसकी मिकदार कम मिकदार होगी तो उसका मतलब कम मतलब इजहार होगा, ज्यादा मिकदार होती है तो लोग हा 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 करके हंसते हैं, उछल कूद मचा देते हैं, धमाल कर देते हैं, मजा आ गया, तो ये हो गया वो हो गया। तो यूं मतलब यानी कि मुख्तलिफ मौके पर इसका इजहार होता है। लेकिन मुसलमान को तो यह है कि जब सदमा पहुंचता है तो सब्र करे, और खुशी पहुंचे तो शुक्र करे। अच्छा, खुशी अच्छे काम पर भी होती है, बुरे काम पर भी होती है, गुनाहों पर भी तो खुशी होती है। कोई फिल्मी डायलॉग अच्छा बोल दे तब भी तो खुशी होती है, कोई गाना सुना दे तब भी खुशी होती है, कोई फिल्म का कोई बेहुदा किस्म का क्लिप देखकर भी खुशी हो सकती है, और किसी को सबसे गुंबद का बेहतरीन पोज देखकर खुशी हो सकती है। तो ये अपने अपने नसीब की बात है। तो किसी को कोई फिल्मी हीरो को देखकर खुशी होगी, किसी को किसी आलिम को देखकर खुशी होगी। तो ये भी अपना अपना इंतखाब है, अपनी अपनी अंदरूनी मतलब है कि हालत है। तो बहरहाल ये कि खुशी अच्छी भी है, खुशी बुरी भी है। बाज़ होगा तो इतनी खुशी होती है कि बंदे को दुनिया से ले जाती है। एक बार कुछ इस्लामी भाई आए मेरे पास कि हमारे इलाके में वो फुला जमात जो थी ना, जैसे आप में से भी बाज किसी न किसी समाजी इदारे से मुंसलिक होंगे, तो वो किसी अपनी बिरादरी की वो समाजी इदारे का कोई इजलास था, वो जुमेरात थी, वो इज्तिमा हफ्तावार। बोला कि वो हमारी जमात के जो जनरल सेक्रेटरी